لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. اگر چادر عباس اگر ہوتے کوئی چھین نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں تھی. جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ غازی عباس شجاعت کے مالک، ان کا جلال صفین میں دیکھا ہم نے. ناظرین کرام، علامہ صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. علامہ صاحب، بڑا لطیف جملہ آپ نے ادا کیا کہ ماں کی طرف سے بھی شجاعت کے مالک اور باپ کی طرف سے بھی، اور اتنی شجاعت کے مالک ہونے کے باوجود جب جناب سکینہ ان کے پاس آئیں، علامہ صاحب ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو. اس لیے کہ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام اجازت کے لیے پانی کی سزا سکینہ نے کہا کہ چچا جان اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں. 45 بچے تھے خیمے میں، ان کی نگہبانی اور ڈھارس بی بی سکینہ سلام اللہ، اور بی بی سکینہ کی ڈھارس مولا عباس علیہ السلام تھے. مولا عباس اجازت کے لیے گئے تو حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے سالار ہو. تو عباس مولانا نے رو کے ایک جملہ کہا، مولا کون سا لشکر ہے، اکبر میرا نہیں رہا، اونو محمد میرے نہیں، کوئی نہیں رہے. سکینہ کے پاس گئے، سکینہ نے آ کے مولا عباس سے کہا چچا جان بچے بہت پیاسے ہیں پانی کی. کہا کہ تم اپنے بابا سے ہمیں اجازت دلا دو، ہم تمہارے پانی کا بندوبست کریں گے. سکینہ امام حسین کے خیمے میں آئی، ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا بچے بہت پیاسے ہیں، اگر چچا کو آپ اجازت دے دیں. تو حسین نے رو گیا، سکینہ اجازت تو دلا رہی ہو، اگر اجازت دے دی تو چچا واپس نہیں آئے گا. سکینہ باہر گئی، عباس خیمے میں آئے اور حسین نے رو کے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، میں سب کا کہنا ٹال سکتا ہوں، سکینہ کا کہنا نہیں ٹال سکتا. سکینہ میری جان ہے، سکینہ میری پیاری بیٹی ہے، تیری بھی دلاری ہے میری بھی دلاری ہے. سکینہ نے اجازت دی، عباس مولا کو اجازت مل گئی، گھوڑے پر سوار ہو گئے، چلے نہر کی طرف. حضرت عباس علمدار پانی کے لیے مشق سکینہ کو بھرا. سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، ڈھارس بچے کو دیکھ رہی ہے. دیکھو بچوں چچا نے پانی بھر لیا ہے، چچا پانی لا رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ، علم بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ازادارو ایک قیامت کا موقع آیا. سکینہ رو کے کہتی ہے میرے چچا کا علم نظر نہیں آتا. بازو عباس کے کٹ گئے، علم نظر نہیں آیا. پھر رو کے ایک مرتبہ کہا میرا چچا نظر نہیں آ رہا. امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کی آواز سنی اور حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے اللہ میرا عباس نہیں رہا، میرا شہنشاہ نہیں رہا، میرا بھائی نہیں رہا. کمر کو تھاما، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے چلے، نہر پر پہنچے. غازی عباس علمدار تڑپ رہے ہیں. حسین نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر جو ہے وہ عباس نے فوراً سر ہٹا لیا. پھر حسین نے سر اپنے زانوں پہ رکھا. عباس جب 3 دفعہ سر ہٹا لیا، حسین کہتے عباس تو کیا ناراض ہے میرے لال؟ کہا ناراض نہیں ہوں، تصور آ رہا ہے کہ آج غلام کا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، لیکن عاشور کے دن آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آپ کا لاشا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو
جائے گا۔ عباس کی حسرت تھی کہ حسین پر آنچ نہ آئے، سکینہ کو پانی مل جائے، نہ سکینہ کو پانی ملا، نہ عباس حضرت امام کی نصرت کر سکا، اور یہ تمنا لے کر چلے گئے کہ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ شہزادی بی بی پاک بطول آئی، انہوں نے کہا عباس حسین کے زانوں پر سر رکھ دے، یہ میرا حکم ہے۔ عباس نے سر رکھا، قفس انصر سے روح پرواز کر گئی۔ واہ عباسا، واہ شجاعت، ہائے سکینہ، ہائے مظلوم حسین، ہائے غازی عباس۔ علمدار علم اٹھایا امام حسین نے، خیمے کی طرف چلے، سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا، بچوں کو آواز دی، بچوں کو حلقہ بنایا، دیکھو میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ علم آ گیا، علم جیسے ہی خیمے میں آیا، علم تو آیا، علمدار نہیں آیا۔ سکینہ باپ کے قدموں میں گری اور گر کے کہتی ہے بابا چچا کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے؟ بابا وعدہ کرتی ہوں اب پانی نہیں مانگوں گی، بابا میرے چچا کو بلا دو۔ تو حسین نے کہا تیرا چچا نہر فرات پر سو رہا ہے۔ عباس، ہائے شہنشاہ وفا، ہائے سکینہ کی یاد، ہائے زینب کا پردہ، زینب کی چادر، ہائے خیمے، جب خیمے جلے تو زینب نے کسی کو نہیں پکارا، زینب نے آواز دی کاش میرا بھائی عباس ہوتا، میری چادر نہ اترتی، میرے خیمے میں آگ نہ لگتی۔ واہ عباسا۔ ناظرین کرام، غازی عباس علمدار، علم ہمیشہ اسے ہی ملتا ہے جو علمدار ہوتا ہے اور جو واقعی علمدار ہوتا ہے، اور سالار اسے کہتے ہیں جو آپ کی تمام افواج کو لے کے چلتا ہے۔ جب مولا نے کہا کہ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں کہ میری فوج کا سپاہی سالار ہے، تو فوج تو رہی نہیں تھی نا، کچھ تھا ہی نہیں، اکیلے تنہا امام حسین اور ان کا بیمار بیٹا امام سجاد جو خیمے میں بیٹھے ہیں۔ علامہ صاحب، غازی عباس علمدار کے 10 القابات ہیں، ان 10 القابات میں سے مجھے بتائیے کہ کون سا کس وقت ملا ان کو، کیونکہ ہر بہادری کا الگ تھا، شجاعت کا الگ تھا، صبر کا الگ تھا، ہر طرح کا لقب ملا ہے ان کو۔ وفا بھی کی، اور ایسی وفا کی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے شہادت تک کبھی بھائی کہا ہی نہیں۔ کہا ہی نہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ مولا کو شہنشاہ وفا کا خطاب مولا متقیٰ نے دیا، اور علمدار بھی مولا کائنات امیر المومنین نے اپنی شہادت کے وقت جب آخری زب مولا کے لگی تو سب کا ہاتھ مولا نے مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، بیویوں کو مولا حسن کے، یہ تمہارے سربراہ۔ عباس کا ہاتھ نہیں دیا تو عباس رونے لگے۔ ام المؤمنین سے کہ بابا نے سب کو حسن کے سپرد کیا، مجھے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ ام البنین کے آنسو نکلے، علی کے قدموں پہ گرے ایک دفعہ علی بیدار ہوئے، ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں، تمہیں کس نے رلا دیا؟ کہا کہ کبھی نہ روتی، تیرے عباس نے مجھے رلا دیا۔ یہ عباس کہہ رہا ہے کہ سب کو حسن مولا کے سپرد کیا، مجھے نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ سہارا لے کر اٹھے، اور اس کے بعد کہا حسین، کہا جی، کہا کہ بلاؤ میرے قریب لاؤ۔ حسین قریب آئے، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس یہ حسین تیرے حوالے، تو جانے اور کربلا جانے، جب تک عباس تیرے بازو سلامت رہے حسین پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مولا حسین سے کہا حسین بیٹا ہم تو کربلا میں نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں ہمارے شہنشاہ کو علمدار بنا دو۔ علم حسین نے بنایا، علم عباس کے ہاتھ
ہاتھ میں علی مولا کائنات نے دیا اور یہ جملہ کہا کہ عباس آج سے تو علمدار ہے، اب یہ علم کسی کے پاس نہیں جائے گا، اب علمدار کوئی نہیں ہوگا۔ علمدار بنایا، عباس نے علم اٹھایا، وہ جیسے ہی علم بلند ہوا تو علی مولا زخمی ہیں، آواز دیتے زینب ام کلثوم علم کے سائے میں آ جاؤ۔ جب بیٹیاں علم کے سائے میں آئیں تو عباس سے مخاطب ہو کر کہا عباس تو پرچم حسینیت کا علمدار ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے، یہ دین کا پرچم ہے، یہ پرچم مجھے رسول نے دیا تھا اور اب یہ پرچم میں تجھے دے رہا ہوں، تو علمدار ہے، لیکن عباس وعدہ کر کہ اس علم کے نیچے میری بیٹیاں ہیں، ان کے پردے سے ہوشیار رہنا جب تک تیرے بازو سلامت رہیں۔ زینب کا پردہ، ام کلثوم کا پردہ، بیٹا یہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، کوئی خیمہ نہیں جلنا چاہیے۔ علی نے علمدار بنایا عباس علمدار کو، اور اس کے بعد عباس نے علم کی لاج بھی رکھی، دین کی لاج بھی رکھی، علم کو کسی مقام پر حضرت عباس نے گرنے نہیں دیا، سرنگوں نہیں ہونے دیا، شانے کٹ گئے لیکن علم حسین کا کل بھی بلند تھا، علم حسین کا آج بھی بلند ہے۔ اور علامہ صاحب آپ یہ دیکھیں گے کائنات میں صرف دو ہی تو علمدار ہیں، خیبر میں بابا کو ملا اور کربلا میں امام حسین بھائی صاحب نے علمدار غازی عباس علمدار کو دیا، وہاں نبی نے دیا کہ جاؤ خیبر اکھاڑ کے آؤ، بیٹے نے دیا کہ صبح علم اسے دوں گا جو میری اس جنگ کو جیت کے آئے گا۔ تو القابات کے حوالے سے بتائیے غازی عباس کے علامہ صاحب، جو 10 القابات ہیں ان کے۔ حضرت عباس علیہ السلام شہنشاہ وفا بھی ہیں، اور حضرت عباس عبد الصالح، اب اس سے بڑا لقب جو ہے کوئی ہو نہیں سکتا۔ یا تو زیارت میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ عبد الصالح۔ اب یہ عبد الصالح جو ہے نا، یہ نبیوں کو ملتے ہیں، رسولوں کو ملتے ہیں۔ اب کمال کی منزل ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین اور امام زمانہ عبد الصالح مطیع اللہ ورسول، یہ رسول کے بھی مطیع ہیں، ان کے بچوں کے بھی وفادار ہیں۔ حضرت عباس علمدار کو عبد الصالح بھی کہا گیا ہے، شہنشاہ وفا بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اطاعت گزار، اس لیے کہ مطیع، اپنے امام حسین کے ہر وقت اطاعت گزار، اس لیے کہ قرآن مجید میں 3 اطاعتیں واجب ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو جو رسول کہہ دے وہ لے لو، جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب ساری میں مسلم امہ کو یہی پیغام دوں گا کہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر صرف امام حسین کا نہیں ہو رہا ہے، پورے شہدائے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اور پورے شہدائے کربلا میں جو شان ہے شہادت کی اور علمداری کی، وہ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کی ہے۔ جو مقام اور جو شجاعت، جو بہادری جو ہے اور جو اطاعت کی منزل ہے قدم قدم پر، اس لیے کہ اپنی گردن کو جھکا دینا، بہادر ہونے کے بعد اپنی گردن جھکا دینا، یہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ سب کچھ حضرت عباس علمدار کے پاس شجاعت موجود تھی، یزید کے لشکر کو فنار کرتے، اس لیے کہ صفین دیکھی ہوئی ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے کہ کیا کیا مولا، جو شجاعت مولا علی علیہ السلام کے پاس تھی، وہ شجاعت جو ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ چاہتے تو وہ سارے یزید کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ صفین جیسا 9 لاکھ کا مجمع جب چند سیکنڈ میں فتح کر سکتے تو یزیدی لشکر کیا تھا ان کے آگے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اسی لیے کہ آغاز ہی انہوں نے جنگ سے نہیں کیا، ورنہ جب مولا 2 محرم کو امام حسین پہنچے تو لشکر بہت چھوٹا تھا یزید کا، چاہتے امام تو بعد میں عمر ساتھ لشکر لے کے، لیکن مولا عباس نے
جو ہے وہ کم لشکر امام حسین نے کہا نہیں، ہم پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں عباس، ہم دین کی بقا کے لیے آئے ہیں، فساد و جنگ کا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے تمام شجاعت اور بہادری کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے سرنگو کر کے یہ بتا دیا کہ میں اطاعت کر رہا ہوں فرزند رسول کی، جس طرح حضرت علی نے پوری زندگی اطاعت کی رسول کی، ایسے اطاعت عباس نے کی مولا حسین علیہ السلام۔ اور علامہ صاحب آپ یہ دیکھیے، ناظرین کرام بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جتنی وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے آل نبی سے کی ہے نا، حق ادا کر دیا وفا کا غازی عباس نے، وفا کا بھی حق ادا کر دیا اور ادب کا بھی حق ادا کر دیا۔ یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت منقبت خوان تشریف فرما ہے، بسم اللہ کلام پیش کیجئے۔ سہرش ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ابھی گزشتہ رمضانوں میں بھی آپ نے ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھا، تو میں سہرش سے ملتمس ہوں کہ وہ کلام پیش کیجئے۔ سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، لبوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، اور تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، اور بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، اور تو با وفا ہے، تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، تو با وفا ہے، تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، اور حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جاں نثار کرنا، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جاں نثار کرنا، یہی ہے تیرا پیام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے۔ لبیک یا حسین